السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ صدق اللہ العظیم۔ تعریف تمام اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ اصحاب کہف کے واقعے کا کچھ حصہ کل بیان کیا گیا تھا، اسی کا یہ تسلسل جاری ہے۔ شہر افسس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت جب پہنچی تو اس پر چند نوجوان ایمان لائے تھے۔ یہ وہی نوجوان ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ہدایت میں زیادتی عطا کی، جبکہ بھرے دربار میں انہوں نے پورے یقین کی کیفیت کے ساتھ کہا تھا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا بادشاہ کی خدائی کو ماننے سے، سورج اور چاند کو دیوتا تسلیم کرنے سے، ڈائنا دیوی کی پرستش کرنے سے اور سارے معبودان باطل کی خدائی کو ماننے سے، جن کو قوم اپنا رب مانا کرتی تھی۔ بادشاہ نے مہلت دی کہ 3 دن میں فیصلہ کر لو، یا تو ملت آبائی میں واپس آ جاؤ یا پھر یہ کہ تمہاری زندگی سے تم کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ نوجوان نکل کھڑے ہوئے جیسے ہی 3 دن کی مہلت ملی۔ خیسر ڈسیز کے دور میں یہ لوگ نکلے تھے اور پھر اس کے بعد پہاڑوں کی راہ انہوں نے لی تھی اور اس میں ایک غار ان کو ملا تو اس میں جا کر وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا۔ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح نکالی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ روح واپس کر دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو زندگی دینا چاہے اور کسی کو زندگی دینا نہیں چاہے تو اس کی روح روک لی جاتی ہے۔ اصحاب کہف کا تو معاملہ ایسا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو غار میں سلایا ایک طویل عرصے کے لیے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، دائیں بائیں سوتے ہوئے وہ کروٹیں بھی لیتے، دیکھنے والا یہ سمجھنا کہ یہ تو سوئے پڑے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَهُ، ان کا کتا تھا کہ غار کے دہانے پر ایسا بیٹھے تھا جیسا کہ وہ پہرا دے رہا۔ ایک طویل عرصے کے بعد وہ اٹھا کر بٹھائے گئے۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ 200 سال تک لگ بھگ وہ سلائے گئے۔ قرآن کی یہ آیت بتلاتی ہے کہ 309 سال وہ سوتے رہے، لیکن بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ قرآن نے 309 سال اس حیثیت میں بیان کیا ہے کہ بعض لوگ ان کو کاؤنٹ اس طریقے سے کرتے ہیں، شمار میں 309 سال سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بعد کا جملہ یہ کہ کہہ دیجئے کہ میرا رب صحیح تعداد کو جانتا ہے، صحیح مدت کو جانتا ہے۔ تو قرآن نے ان کے جملے کو کوٹ کیا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ وہ 309 سال سوتے رہے۔ اور تاریخ کو دیکھ کر تجزیہ کرنے والوں کا یہ ماننا ہے کہ لگ بھگ 200 سال وہ سوئے رہے اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا۔ 1834 عیسوی میں ارونڈیل کی ایک کتاب ایشیائے کوچک کے اکتشافات کے نام سے شائع ہوئی ہے، ڈسکوریز ان ایشیا مائنر کے نام سے۔ تو اس نے یہ بات لکھی ہے کہ وہاں کا جو قدیم شہر تھا، شہر افسس جس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس سے بالکل لگی ہوئی ایک پہاڑی ہے
اور اس پہاڑی پر حضرت مریم علیہ السلام کا مقبرہ بھی پایا جاتا ہے، اور وہیں پر اصحاب کہف کے مقبرے بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کو جب اٹھایا تھا، اور پھر بھوک لگنے پر ان میں سے ایک شخص گیا، اور پھر وہ معاملہ بڑھا اور پھر کمشنر آف پولیس تک پہنچا۔ سب لوگ حیران ہوئے، یہاں تک کہ بادشاہ قیصر تھیوڈیسس تھا اس وقت، اس کے پاس یہ ماجرا پیش کیا گیا، یہ کیفیت بیان کی گئی۔ قیصر تھیوڈیسس نے بھی، درباری وزراء اور عمراء نے بھی اس واقعے کو سنا، بڑے حیران ہوئے کہ اتنا طویل عرصہ صدیاں گزر جائیں اور اس کے باوجود چند نوجوان اس طریقے سے سوتے پڑے رہیں اور اس کے بعد اٹھائے جائیں، اس دوران میں ان کو بھوک نہیں ستائے، پیاس نہیں ستائے، اطمینان کے ساتھ وہ غار کے اندر رہیں، اور پھر اس کے بعد اچانک وہ اٹھا کر بٹھا دیے جائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ چلو ہم خود چل کر دیکھتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ چلا دیکھنے کے لیے اس غار کو، تو پھر ظاہری بات ہے کہ بادشاہ یوں ہی نہیں جایا کرتے، پیچھے عمراء، وزراء اور پولیس اور عوام کا ہجوم چل پڑا۔ یہاں تک کہ جب وہ لوگ غار میں پہنچے تو غار میں سے باقی 6 نوجوان بھی نکل کر باہر آئے، اور جملہ یہ ساتوں کے ساتوں نوجوان جب موجود تھے، سب سے ان لوگوں نے ملاقاتیں کی، اور پھر اس کے بعد وہ نوجوان واپس غار میں گئے اور جا کر لیٹے، تو قرآن یہ بتلاتا ہے کہ ہم نے ان کی روح کو قیامت تک کے لیے قبض کر لیا۔ گویا ہے کہ ان کے اوپر وہ فطری موت واقع ہو گئی، جیسے کہ عام انسان مرا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے ان لوگوں کو ایک نشانی بنا دیا کہ دیکھو، ہم صدیوں کے بعد بھی کسی کو زندہ کرنا چاہیں تو ہم دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ زندگی اور موت دینے پر قدرت ہم رکھتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت زندگی دینے کی قدرت نہیں رکھتی، موت دینے کی قدرت نہیں رکھتی۔ اس موقع پر وہاں پر بادشاہ اور پھر اس کے جو عمراء اور وزراء تھے، ان کے درمیان میں گفتگو ہوئی کہ یہاں پر ایک مسجد بنا دینی چاہیے، یہ ایک نشانی بن جانی چاہیے۔ اس کا تذکرہ بھی مختصراً قرآن کر کے آگے گزر جاتا ہے، لیکن یہاں ہم کو رک کر دیکھنا ہے کہ اس واقعے سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے۔ اس واقعے سے جو سب سے پہلا سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ کہ ایمان اس زمین کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت۔ اس کے بالمقابل دنیا کی کوئی نعمت اور دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے۔ اس ایمان کی حفاظت بندہ مومن کی سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے، جس کے لیے اسے فکر مند اور متوجہ رہنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اگر وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے رشتہ داروں سے ترک تعلق کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ منزل نہیں معلوم تھی ان نوجوانوں کو کہاں جانا ہے، لیکن پھر بھی وہ نکل کھڑے ہوئے تھے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ تیسرے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی قوم باپ دادا کے دین میں واپس آنے کا غلط مطالبہ کرے، باپ دادا راہ حق پر نہ رہیں، تو وہ مطالبہ چاہے کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، اسے ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اقتدار وقت کی طرف سے کتنا ہی پریشر کیوں نہ پڑے، ایمان کو چھوڑنے کے کسی مطالبے کو اہل ایمان کو کسی صورت میں نہیں برداشت کرنا چاہیے۔ ایمان اگر کھنچ جائے، چھین لیا جائے اور پھر زندگی باقی رہ جائے تو اس زندگی کا کیا حاصل جس میں ایمان نہیں ہو۔ زندگی کھنچ جائے لیکن ایمان کے ساتھ وہ زندگی کا خاتمہ ہو تو یہ تو بڑی کامیابی کی بات ہے۔ زندگی ایمان کے بغیر ہماری نگاہ میں اس کی کوئی وقت اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ زندگی ہو تو یہ بہت قیمتی زندگی۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، دوسری بڑی نعمت صحت ہے، اور پھر اس کے بعد دیگر نعمتوں کا نمبر آتا ہے۔ چوتھا سبق اس واقعے سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کے بھروسے کو کبھی رائیگاں جانے نہیں دیا کرتا۔ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے پروردگار پر بھروسہ کر کے کہا تھا، بھرے دربار میں دھڑلے کے ساتھ، یقین کی بھرپور کیفیت کے ساتھ کہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب، اور یہ یقین ظاہر کیا تھا کہ ہم نکل کھڑے ہوں گے تو وہ اللہ ہمارے لیے کوئی راہ نکال دے گا۔ دعا کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، پروردگار ہمارے اوپر اپنی دامن رحمت کو وسیع فرما۔ اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کی دعا کو قبول کیا
اور اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کے بھروسے کو رائے گاں جانے نہیں دیا کرتا۔ نوجوان اللہ کے بھروسے پر نکلے تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ پانچواں سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہا کرتے۔ کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ نوجوان سوئے ہوں؟ تو ایک ایسی حکمرانی کا دور تھا جو ظالم حکمرانی تھی، مسیح علیہ السلام کی نبوت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے ماننے والوں کو برداشت کرنے تیار نہیں۔ آنکھ کھلی تو وہ حکمرانی جو حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ملوک موجود تھے۔ نقشہ پورا کا پورا شہر افسوس کا بدل گیا، اور رومن امپائر کا وہ شہر، وہ مملکت جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایسی زبردست حکمرانی ہے کہ سورج اس مملکت کے اندر غروب نہیں ہوتا، سورج ڈوبتا بھی ہے تو پھر کسی ایسے ملک میں طلوع ہوتا ہے جہاں پھر رومیوں ہی کی حکمرانی ہوگی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود اس مملکت کے اس شہر کے اندر بھی حالات کو بدل کر بتا دیا کہ دیکھو حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دنوں کو ہم بدلتے رہتے ہیں، الٹتے پھیرتے رہتے ہیں۔ خدا کا قانون تبدل، خدا کا قانون تغیر اپنا کام کرتا رہتا، اور یہ تبدیلیاں اور یہ تغیرات واقع ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے انسانوں کی آزمائش ہوتی رہتی۔ اصحاب کہف استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے تھے، اللہ نے ان کو ایک نشانی بھی بنایا، ان کا تذکرہ قرآن میں رکھ کر رہتی دنیا والوں تک کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی۔ چھٹا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ انبیائی دعوت پر ایمان لانے کے لیے ہمیشہ نوجوان اور گرم خون آگے بڑھا ہے۔ اس لیے قوم کے نوجوانوں کی تربیت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر ہمیشہ قوموں میں جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ یہ کہ نبی کو ماننے والوں کی اکثریت نبی سے کم عمر لوگوں پر مشتمل رہی، چاہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہوں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہوں، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں، کہ ایک بڑی تعداد اللہ کے رسول کے ماننے والوں کی وہ تھی جن کی عمر 20 سال سے کم تھی، اور سب سے زیادہ تعداد وہ تھی جن کی عمریں 20 اور 30 سال کے درمیان میں تھی۔ چھوٹی تعداد وہ تھی جن کی عمر 30 سے 40 سال کی تھی، اور اللہ کے رسول سے بڑے تو عمر میں صرف ایک صحابی تھے۔ تو نوجوانوں کی تربیت سے اگر کوئی قوم غافل رہے گی تو اس کے نتیجے میں قوموں کے اندر تبدیلیوں کا برپا ہونا، انقلاب کا آنا، پازیٹیو چینج کا آنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے کسی قوم کو اپنے نوجوانوں سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ساتھ میں یہ اللہ رب العالمین کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کو کس طریقے سے غار میں محفوظ رکھا، نگرانی کے لیے کتے کو بھی بھجا دیا، باوجود انہوں نے بار بار کوشش کی اس کتے کو بھگانے کی، لیکن کتا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور بالآخر آ کر وہ غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ اقتدار وقت مخالف، درباری مخالف، حکومت کے سپاہی مخالف، قوم مخالف، پوری قوم کے اندر عجوبہ بن گئے تھے یہ نوجوان اس دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے، لیکن اس کے باوجود وہ بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ نوجوان محفوظ رہے۔ آٹھویں یہ کہ اجنبی بن جانے کے خوف سے بھی راہ حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دنیا میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کسی آبادی میں، کسی لوکیلٹی میں، کسی مقام پر، وہ جاب کا مقام ہو، بزنس پوائنٹ ہو، محلہ ہو، وہاں پر کبھی کبھی دعوت حق کے اظہار کے نتیجے میں انسان اجنبی بنا دیا جاتا ہے۔ لوگ تعجب سے اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انبیائی دعوت نے ہمیشہ ایسے ہی رد عملوں کو سامنے لایا ہے کہ لوگوں نے بات کو سنا اور پھر اس کے بعد حیران ہو کر اچنبھے کا اظہار کیا کہ یہ بات تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا اظہار کیا کہ یہ بہت عجیب و غریب انہونی بات ہے۔ حالانکہ انبیائی دعوت کوئی پیچیدہ دعوت نہیں، کوئی کمپلیکس میسیج نہیں، بہت کلیئر کٹ، بہت واضح میسیج رہا ہے، اور اس کو ماننے والے بالآخر کامیاب رہے ہیں۔ وقتی طور پر دنیا میں بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کی زندگیاں ختم کر دی گئی ہیں، لیکن کامیابی کا حقیقی اسلامی تصور تو یہ ہے
کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہوا وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی تو فانی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ انسان آخرت کی فکر کرے۔ اصحاب کہف نے اس کی فکر کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں بھی عزت و سربلندی عطا کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اصحاب کہف کے واقعے سے ہم کو صحیح سبق لے کر استقامت کے ساتھ دعوت حق پر جمنے کی توفیق عطا فرما، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔